بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہاں چھوٹا سا ہمارا ایک مختصر بیانیہ ہوگا کہ ہم حج کا مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم حج پہ جا رہے ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حج ہم نے کیوں کرنا ہے، حج میں جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، حج میں ہمارے احتیاطیں کیا، ہمیں کوشنز جسے کہتے ہیں سفر میں ہونی چاہیے۔ اب ہم نے یہ تھوڑا سا ارادہ کرنا ہے کہ اس سفر کے دوران ہمارا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا سا تو اس کا ہمارا اظہار ہم نے وہاں بھی کیا جہاں ہم نے بات کی کہ حج ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ایک دیکھیں، مین آپ کا جو آبجیکٹیو ہے نا، الٹیمیٹ آبجیکٹیو، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی زندگی کا وہ فرض پورا کرنے جا رہا ہوں جو اسلام کے 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، وہ کیا ہے؟ شہادتین ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ یہ 5واں آپ کا رکن ہے دین کا، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی جو آیت تھی نا، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ آج میں نے یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، وہ اتری اس وقت تک نہیں اتری جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کر لیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ حج کتنا ایک اہم فریضہ ہے کہ جس میں آپ کا دین ہی نہیں مکمل اس کے بغیر۔ تو آپ اس میں اپنا ارادہ یہ رکھیں، مقصد یہ بنائیے کہ میں اپنے دین کی، اسلام کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، پورا مسلمان بننے جا رہا ہوں، کامل اسلام لینے جا رہا ہوں، اور تقوی جو ہے اس کا جسے کہتے ہیں نا، اپنے اندر اس کو ڈھالنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا گناہ گار ہو کے پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں، توبہ جو میں نے شروع کی تھی سفر سے پہلے اس توبہ کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، اور میرا آخری اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے کہ میں انشاءاللہ واپس ایسے آؤں جیسے میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل اس طرح سے پاک، گناہوں سے دھل کے آؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بالکل جو ہے نا ریکارڈ صاف ہو جائے، اس لیے نہیں کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا۔ اگر یہ ارادہ ہوا تو پھر وہ سمجھیں توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ مقصد حج سامنے رکھیں، بالکل اس آیت کی طرح کہ اپنے لیے تقوی کو زیادہ راہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو اپنا مقصد بناؤ کہ میں نے اللہ سے معافی لینی، بس، ٹھیک ہے نا۔ ہم گناہ گار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، بس یہ ارادہ کر لیں گے نا اگر آپ کہ میں باری تعالیٰ تیرے سے معافی لینے آیا ہوں، اور کچھ نہیں ہے یہ، اس میں اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، کوئی میرا ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں واپس جا کے پھر سے گندے کام کروں گا، پھر سے گناہ کروں گا، نہیں، میں صرف اور صرف خالص باری تعالیٰ تیرے سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ یہ ارادہ اگر آپ نے بنا لیا نا، تو یقین مانیں آپ کا سفر اتنا خوبصورت گزرے گا، اتنا اعلیٰ گزرے گا کہ آپ کو خود کو محسوس ہوگا۔ اور اگر آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ حج مبرور ہے یا نہیں ہے، جس کا ثواب جنت ہے، دنیا میں بھی جنت بن جاتی ہے آپ کے لیے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ میرے ایک استاد محترم بتایا کرتے تھے جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا، وہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر اپنا دیکھنا ہے نا کہ آپ کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں، اس کا سب سے پہلے تو آغاز وہاں سے شروع تھا جب آپ کعبے پہ پہلی نظر ڈالیں گے۔ دوسرا اس کا پروف یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس آ کے آپ کی زندگی کیسی ہوگی۔ اگر آپ نے ایک بھی برا کام نہ چھوڑا، پرانے ہی برے کاموں میں رہے، پھر سمجھے آپ کا حج قبول نہیں ہوا تھا۔ حج کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ آپ فضیل ابن عیاض جیسے بن جائیں۔ یہ وہ آدمی تھا جو حج سے پہلے ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، چور تھا، توبہ کی اس نے، بغداد کے مشہور ڈاکوؤں میں سے ایک تھا۔ واپس جب آیا تو امت مسلمہ کے عظیم ترین جسے کہتے ہیں نا سپوتوں میں سے ایک سپوت بن گیا، علماء میں سے ایک عالم بنا، حدیث کا عالم بنا۔ اس وقت فضیل ابن عیاض دین میں علماء حجت کے طور پہ ان کا نام استعمال ہوتا ہے، اتنی بڑی شخصیت بنے۔ تو یہی فرق ہے حج سے پہلے اور بعد والے بندے میں۔ اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ آج کی بائبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ایک فریسی آیا۔ فریسی بڑے کٹر شدید مذہبی لوگ تھے یہودیوں کے۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کہا، اے استاد محترم، آپ کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے کہ آپ بڑی باتیں بتاتے ہیں، تو ایسا کریں مجھے کچھ نصیحت کریں، وہ مجھے بھی کوئی اچھی تعلیم کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھو نیکوڈیموس، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم دوبارہ پیدا نہ ہو جاؤ۔ جب تک تم دوبارہ پیدا نہ ہو جاؤ، تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا، یہ استاد تم نے کیسی بات کی؟ استاد سے عیسیٰ علیہ السلام کو ٹیچر بولتا تھا وہ۔ تو کہا کہ یہ آپ نے کیسی بات کی؟ میں اپنی ماں میں واپس جا کے دوبارہ کہاں سے پیدا ہو جاؤں گا؟ توبہ استغفر اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نیکوڈیمس، میں سمجھتا تھا تم بڑے سمجھدار آدمی ہو،
تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے نئی زندگی، یعنی نئی دینی زندگی، نئی روحانی زندگی کا آغاز، یہ ہے دوبارہ پیدائش۔ یہی وہ چیز ہے جس کو بائبل میں عیسائی لوگ تو نہ سمجھ سکے، وہ اس کو بورن اگین کرسچن بنا بیٹھے کہ نہیں کرسچن بننا اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب وہی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سمجھایا اور قرآن نے بھی سمجھایا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، یہ سورہ انعام کی 122 نمبر آیت ہے، 8ویں سپارے کے دوسرے صفحے پہ یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نے دیکھا اس کو جو پہلے مردہ تھا، اس کو ہم نے پھر حیات دی، بالکل اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں نیکوڈیمس کو بولا تھا کہ اس کو پھر ہم نے نور ہدایت دیا۔ کیا یہ اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے جو کافر ہے، گمراہ ہے، مردہ دل ہے، تو جو ظلمات گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور وہ اس سے نکلے گا نہیں، یہ نور میں آ چکا ہے، ہدایت پا چکا ہے۔ یہی میرے بھائیوں آپ کا اور میرا مقصد حج ہونا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے وہاں سے نور ہدایت لے کے آنا ہے، نیا بندہ بن کے آنا ہے، جسے کہتے ہیں نا بندے کا پتر، انسان بن کے آنا ہے، اور اس کا ثبوت ہوگا آپ کی بعد کی زندگی۔ اگر آپ نے بعد میں بھی وہی کچھ کیا، بعد میں بھی حسد کیا، بغض کیا، عناد رکھا، کینہ رکھا، لوگوں سے جیلسی رکھی، نفرتیں دلوں میں پالیں، لوگوں سے کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، جھوٹ بولا، چوری کی، دھوکہ دیا، رشوت لی، یہ ساری چور چکاری میں مختلف چیزیں بتا رہا ہوں، ہر ایک کے مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں، کوئی فحاشی میں ہے، بے حیائی میں ہے، بدکاری میں ہے، یہ سارے کاموں میں جو واپس جائے گا وہ اپنا حج ضائع کرتا جائے گا۔ وہ سمجھے اللہ کو یہی بتا رہا ہے کہ میں نے وہاں دھوکہ کیا تھا، میں نے فراڈ کیا تھا، میں نے لبیک نہیں بولا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ میرا اور آپ کا مقصد عین جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے معافی لے کے آنا اور نیا انسان بن کے آنا ہے۔ I have to become a reformed new human being۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ بنا دے، ہمیں اللہ ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ حج میں کی بھی دعا کیجیے گا کہ باری تعالیٰ میں ایسا بن جاؤں کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ تو یہ انشاءاللہ دیکھیے گا پھر آپ کا حج کتنا اچھا ہوگا۔ واللہ اعلم۔